إنسان أنا أتسامى برحمتي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حامدا و مصلیا اما بعد. ناظرین، مرسی ٹی وی پر آپ کا استقبال ہے. میں لے کر حاضر ہوں ایک اہم پروگرام، خوشخبریاں اور وعیدیں. کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو انسان کے دل میں چپکے سے داخل ہو جاتے ہیں، اور وہ ایسے انداز میں گناہ انجام دے رہا ہوتا ہے کہ خود اسی کو معلوم نہیں ہوتا، خود اس کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ مجھ سے کیا گناہ ہو پا رہا ہے، کیا گناہ انجام پا رہا ہے مجھ سے. انہی میں سے ایک بڑا گناہ بدگمانی بھی ہے. کئی بار بندہ بندوں سے ہی نہیں، انسانوں سے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات سے بھی بدگمانی مول لے لیتا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات سے بھی بدگمانی کر بیٹھتا ہے. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں معلوم قرآن مجید کے اندر؟ یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایمان والو، تم بہت زیادہ بدگمانیاں کرنے سے بچو، بہت زیادہ کسی کے بارے میں خود سے رائے قائم کر لینے سے بچو. کیوں؟ اس کا کیا نتیجہ ہے؟ فإن بعض الظن اثم. کیونکہ کچھ گمان، کچھ خود کی ذہنیت، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک گناہ کی شکل اختیار کر جاتی ہے، اور بدگمانی کرنے والا انسان وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑا مجرم بن جاتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایاکم والظن، غیر ضروری سوچ بچار سے اور کسی پر گمان کرنے سے بچو. ایاکم والظن. کیوں؟ اس لیے کہ فإن الظن اکذب الحدیث. کیونکہ بدگمانی یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے، یہ سب سے خطرناک جھوٹ ہے. انسان جس کے اوپر بدگمانی کر لیتا ہے، وہ انسان کتنا ہی سچا کیوں نہ ہو، اس کے دل اور دماغ میں ایک سچائی پیوست کیوں نہ ہو گئی ہو، لیکن جب اس کے خلاف کوئی بدگمانی کر لے تو بدگمانی اس شخص کو اس سے دور کر دیتی ہے، اس کے بارے میں غلط سلط شکوک و شبہات اس کے دل میں پیدا کر دیتی ہے. اور کیا ہوتا ہے؟ انسان نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے دل ہی دل میں دشمنی مول لے لیتا ہے، دشمن بن جاتا ہے اس کا. یہ تو انسانوں سے بدگمانی کی بات ہے. بعض بدنصیب ایسے بھی ہیں جو اس پوری کائنات کو وجود بخشنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ سے بدگمانی مول لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں اسوں کے بارے میں؟ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الضَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے منافق مردوں اور عورتوں کو، ایسے مشرک مردوں اور عورتوں کو عذاب سے دوچار کرتے ہیں. وہ مشرک، وہ منافق جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بدگمانی کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں غلط خیال اور رائے قائم کرتے ہیں. الضانین باللہ ظن السوء. ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ عذاب سے دوچار کرتے ہیں. علیہم دائرۃ السوء. اور جو بدگمانی کر رہے ہیں نا اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو غلط رائے خود سے قائم کر رہے ہیں نا، ان کی اپنی غلط رائے اور ان کی اپنی بدگمانی کا وبال خود ان کے اوپر ہے، خود ان کے اوپر لوٹ کر آنے والی ہے. علیہم دائرۃ السوء. انجام کیا ہے اس کا؟ وغضب اللہ علیہم ولعنہم وأعد لہم جہنم. تین بھیانک انجام اس کے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس شخص پر غضب نازل ہوتا ہے جو بدگمانی کرتا ہے، جو بری اور غلط رائے قائم کرتا ہے بطور خاص اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ. وَلَعَنَهُمْ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت اس شخص پر آتی ہے. اللہ تعالیٰ کی لعنت کا مطلب کیا ہے؟ یعنی وہ شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے محروم کر دیتے ہیں. اللہ رب العالمین کی رحمت کا حقدار نہیں ہوتا ہے ایسا انسان جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ خصوصی طور پر اور عمومی طور پر انسانوں کے ساتھ کوئی غلط خیال قائم کرے اور ان کے ساتھ بدگمانی رکھے. تیسرا اور بھیانک انجام کیا ہے؟ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے، جہنم بھڑکا رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے. اور کہا اللہ تعالیٰ نے وَسَاءَتْ مَصِيرًا. جہنم اتنا برا ٹھکانہ ہے، اس ٹھکانے میں
وہ ٹھکانہ، وہ جہنم اس شخص کا ٹھکانہ بن جائے گی اور اس کو وہاں پر رکھا جائے گا۔ پتہ چلا کہ ہم کبھی بھی بدگمانی نہ کریں، نہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے اور نہ دنیا میں کسی اور کے ساتھ۔ اچھا، اگر انسان دنیا میں کسی کے ساتھ بدگمانی رکھتا ہے تو دراصل جس شخص سے وہ بدگمانی رکھ رہا ہے وہ اسے حقیر سمجھ رہا ہوتا ہے، وہ اسے کمتر، چھوٹا اور بونا سمجھ رہا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں معلوم ہے ایسے شخص کے بارے میں؟ کہ بِحَسْبِ امْرِئٍ مِّنَ الشَّرِّ أَن يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، کہ انسان کے برا ہونے کے لیے بات کافی ہے کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے، خود کو کتنا ہی بڑا ترم خاں سمجھ رہا ہو، خود کو کتنا بڑا بہت اچھا انسان سمجھ رہا ہو، لیکن اس کے اپنے سمجھنے سے کیا ہوتا ہے؟ اس کے اپنے دل کے خیالات سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جب تک وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں اچھا نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ بھلا کیسے اچھا ہو سکتا ہے؟ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف انداز میں کہہ دیا کہ اگر کوئی اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھتا ہے، اس کو گرا سمجھتا ہے، تو وہ سب سے برا انسان ہے، اور برا انسان ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے۔ اس لیے بھائیوں، بدگمانی سے ہمیں بچنا چاہیے، اپنے دل کا جائزہ لینا چاہیے، اس کو چھان کر پھٹک کر اس کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے۔ بدگمانی اگر ہے تو اسے کھینچ کر نکال کر پھینک دینا چاہیے تاکہ ہمارا دل صاف اور شفاف رہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔ مرسی ٹی وی، پیغام رحمت۔